كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المغلن الحق بالحق ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسحل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے مولا بحق محمد وآل محمد جتنے بھی ہاتھ اٹھے ہیں مولا تمام کی دعا فرمائے مولا جن جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا مولا تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے وہ مولا وہ منظر جلد سے جلد ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا روضہ تعمیر ہو جائے یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرما علی والوں کا بول بالا فرما مولا کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما اہل بیت کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آج تاریخ اسلام کا پھر ایک سیاہ دن ہے 15 شوال ہے اور ہجری 1442 سے 28 مئی 2021 بروز جمعہ آج ہم اس دن کے لحاظ سے کچھ ذکر کریں گے اور اس ہستی کے لحاظ سے کہ جس ہستی کی نسبت آج کی تاریخ سے ہے آج پھر جنت البقیع میں مدفون ہونے والی ایک شخصیت کا ذکر ہے اور یہ آخری جنازہ ہے سیدوں کا جو مدینے سے اٹھا تھا اس کے بعد پھر مدینے سے معصوم کا جنازہ نہیں اٹھا پھر کہیں بغداد کے پل پہ کسی معصوم کا جنازہ ملا تو پھر کہیں اور جگہ پہ 15 شوال تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے اور آج ہجری 1442 ہے یہ ہجری 148 کی بات ہے ہجری 148 میں 15 شوال زمانے کے امام خدا کی طرف سے چنے گئے ہادی خدا کی طرف سے بنائے گئے مشکل کشا خدا کی طرف سے امت کے لیے ہادی چنے گئے خدا کی طرف سے قرآن کا وارث چنا گیا
خدا کی طرف سے جسے امت کا ہادی بنایا گیا، خدا کی طرف سے جسے عصمت و طہارت کا مالک بنایا گیا، خدا کی طرف سے جسے علم کا سمندر قرار دیا گیا، اس معصوم، اس طیب و طاہر امام کو آج کی تاریخ 15 شوال ہجری 148 میں عباسی حکمران، لانتی، خبیث، ملعون منصور دوانقی نے زہر دے کے مولا کو شہید کر دیا۔ مولا کے تمام دشمنوں پہ لعنت ہو خدا کی۔ آج ہم تاریخ کے لحاظ سے ہی ذکر کریں گے۔ آج جو چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ 5 کتابوں کے ذریعے سے، انہی 5 کتابوں سے انشاءاللہ میں آپ تک جو آج ذکر کروں گا انشاءاللہ انہی 5 کتابوں سے ہوگا۔ پہلی کتاب ہے 14 ستارے، دوسری کتاب ہے شواہد النبوہ، تیسری کتاب ہے نقوش عصمت، چوتھی کتاب ہے امام جعفر صادق اور مذاہب اربع، دمعۃ الثاقبہ۔ یہ 5 کتابیں جن سے میں آج ذکر کروں گا، 5 کتابیں ہیں۔ امام علیہ السلام کی شہادت جو ہے 148 ہجری میں۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں وہ امام عطا فرمایا ہے کہ جس کی مثل کائنات میں کوئی نہیں۔ ہم اس مولا کے ماننے والے ہیں۔ کائنات آدم و عالم میں آج جو شیعوں کی پہچان ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے۔ اوروں کی پہچان جو 4 مذاہب اربع جسے کہا جاتا ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان کی پہچان غیر سید سے ہے۔ ہماری پہچان آل رسول سے ہے۔ جو ہماری پہچان ہے وہ آل رسول سے۔ زمانہ ہمیں اہل بیت کے چاہنے والوں کے ذریعے سے پہچانتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے کس فقہ پہ چلتے ہو تو کہا جاتا ہے فقہ ہے آل محمد۔ جس نے اس فقہ میں جان ڈالی اس جاندار کا نام جعفر صادق ہے۔ جس نے اس فقہ ہے آل محمد میں جان ڈالی اس جاندار کا نام صادق آل محمد ہے، جس کی مثل کائنات میں کوئی نہیں۔ زمانہ لاکھ کوشش کر لے اہل بیت کے مخالف کسی کو بھی چاہے کھڑا کر دے، اہل بیت کا نام گھٹانے یا مٹانے کی کوشش کرتا رہے، لیکن یہ وہ گھرانہ ہے کیونکہ اللہ نے اسے عزت اور توانائی بخشی ہے۔ اللہ نے کائنات میں اس خاندان کو عظیم ترین بنا کے بھیجا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں آنے کے بعد کچھ ایسے اچھے کام کرتے ہیں کہ جس کے بعد انہیں تھوڑی سی پہچان ملتی ہے۔ یہ وہ خاندان ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے اپنی پہچان بنا چکا تھا۔ یہ وہ خاندان ہے جو آنے سے پہلے دنیا میں اپنی پہچان بنا چکا تھا، جس کی پیشن گوئیاں رسول اللہ کی زبان سے ادا ہوئی ہو۔ یہ وہ خاندان ہے جس کے کمالات، جس کی عظیم ترین صفات کا تذکرہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کر دیا ہو۔ یہ وہ خاندان ہے۔ دین اگر آج باقی ہے تو اسی خاندان کی وجہ سے باقی ہے، اسی خاندان کی وجہ سے باقی ہے۔ اگر یہ خاندان نہ ہوتا دین نہ ہوتا۔ دیکھیں مولا صادق علیہ السلام کمالات میں اپنی آپ مثال تھے، کمالات میں اپنی آپ مثال تھے۔ کسی بھی خاندان میں اگر باپ کا نام روشن ہو جائے تو بیٹا وہ نام نہیں کما سکتا۔ بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ بیٹے کا نام اگر روشن ہو جائے تو باپ وہ نام نہیں کما سکتا۔ کسی خاندان کا ایک فرد اگر مشہور ہو جائے ضروری نہیں ہے کہ اتنی مشہوری کسی اور اسی خاندان کے کسی اور فرد کو بھی ملے۔ ایک مشہور ہوتا ہے اور اسی کے نام سے اس کی اولاد کا چرچا ہوتا ہے،
اسی کے نام سے اس کی اولاد کا. اگر بیٹا مشہور ہو گیا تو اسی کے نام سے باپ کا چرچا ہوتا ہے. باپ مشہور ہو جائے تو اسی کے نام سے اولاد کا چرچا ہوتا ہے. قربان خاندان عصمت و طہارت پہ. علی اپنی آپ مثال، حسن مجتبیٰ کی کوئی مثال نہیں، حسین بیکس پناہ کی عظمت اپنی الگ، مولا باقر کی شان الگ، مولا صادق کی شان الگ، مولا سجاد کی شان الگ. پہلے محمد سے آخری محمد تک ہر ایک اپنی شان الگ ہے. اس لیے کہ مصطفیٰ نے فرمایا ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے. ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد. یہ پورا خاندان اپنی آپ مثال ہے. ان جیسی مثال پھر کہیں آپ کو دیکھنے نہیں ملے گی، ڈھونڈنے سے بھی نہیں. جہاں قلندر کی مثال نہ ملتی ہو وہاں قلندر کے مولاؤں کی مثال کیسے مل جائے گی؟ جہاں قلندر کی مثال نہ ملتی ہو. مولا صادق علیہ السلام جو ہے، آپ کے ظاہری دنیا میں تشریف لانے سے لے کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانا، آپ کا دنیا سے رخصت ہو جانا، آپ کو شہید کر دینا، یہ جو عرصہ یہ 65 سال کا ہے. آپ نے کئی اموی حکمرانوں کی بھی آپ نے جو ہے دور حکومت دیکھا آپ نے، اور کئی عباسی حکمرانوں کو بھی حکومت کرتے ہوئے دیکھا. جو کام بنو امیہ نے کیا اہل بیت کو ستانے کا، اس سے کئی بڑھ چڑھ کے بنو عباس نے کیا. وہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے ضرور میں کوشش کروں گا کہ آپ تک وہ حقائق بھی پہنچاؤں. یہ کوشش کرتے رہے کہ اس خاندان کو کسی نہ کسی بہانے نعوذ باللہ ذلیل کیا جائے. کسی نہ کسی بہانے یہ بہانہ ڈھونڈتے تھے اہل بیت کو گھٹانے کا، نعوذ باللہ آپ کو ذلیل کرنے کا. یہ ہمیشہ یہ بنو امیہ بنو عباس ہمیشہ موقع ڈھونڈتے تھے اور یہ کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے. ایک شخص آیا مولا کی بارگاہ میں، مولا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کن کن پرندوں کو زندہ کیا تھا؟ اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 260 میں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے عرض کی مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ قال اولم تؤمن، تجھے ایمان نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا ایمان ہے مگر اطمینان چاہتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، میں اطمینان قلب چاہتا ہوں. تو اللہ نے آواز دی کہ 4 پرندوں کو اکٹھا کر اسے ذبح کر، ان 4 پرندوں کی گردنیں صحیح رکھنا اور باقی اس کے جسم کا گوشت ملا دینا، کھیما کر کے بالکل مکس کر دینا، بالکل مکس، اور الگ الگ پہاڑیوں کی چوٹی پہ اسے رکھانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیا. اس کے بعد جو ہے آپ پھر وہی مقام پہ آ گئے اور حضرت ابراہیم نے عرض کی مولا اب کیا کروں؟ آواز پروردگار آئی کہ آواز دے، جس پرندے کو چاہے آواز دے. آپ نے ایک کے بعد ایک ان 4 پرندوں کو آواز دی اور چاروں پرندے ایک کے بعد ایک آتے رہے. ان کے گوشت کا چھوٹا چھوٹا ٹکڑا جڑتا رہا، آتا رہا، جڑتا رہا، آتا رہا، جڑتا رہا. جس کا نام لیتے وہ پرندہ آتا، ادھر سے ایک ٹکڑا اڑتا، ادھر سے ایک ٹکڑا اڑتا، وہاں سے ایک حصہ اڑتا، آتا جاتا، جڑتا جاتا. ایسے 4 پرندے بحکم الہی جڑتے رہے. آواز ابراہیم دیتے تھے، تکمیل خدا کرتا تھا. آواز ابراہیم دیتے تھے، مکمل خدا کرتا تھا. اب یہاں پہ ایک بندے نے عرض کی مولا حضرت ابراہیم نے کن پرندوں کو اور کیسے زندہ کیا تھا؟ کیسے؟
میرے مولا نے فرمایا دیکھنا چاہتا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا دیکھنا چاہتا ہے۔ کیسے کیا تھا؟ آپ نے سب سے پہلے مور کو آواز دی، اے مور ادھر آ۔ مولا نے آواز دی، مور آ گیا۔ پھر آواز دی کوے کو، کوا آ گیا۔ پھر آواز دی باز کو، باز آ گیا۔ پھر آواز دی کبوتر کو، وہ بھی آ گیا۔ یہ چاروں پرندے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیے تھے، اور یہی چاروں پرندوں کو میرے مولا نے آواز دے کے بلایا، اور پھر آپ نے اس صحابی سے فرمایا کہ ہاں اب انہیں ذبح کر، انہیں ذبح کر۔ اس نے ذبح کر دیا۔ اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا کہ اب انہیں مکس کر دے، گردنیں چھوڑ دینا، ان کا کھیما بنا کے الگ الگ حصوں میں تقسیم کر کے ٹکڑے کر کے گردنیں سلامت رکھنا۔ دیکھنا چاہتا ہے نا کیسے ہوا تھا؟ بس وہی واقعہ دہرایا۔ میرے مولا نے ایک ایک پرندے کو آواز دی، ایک ایک پرندہ آتا رہا، جڑتا رہا۔ عرض کی مولا یہ آپ نے کیسے کر لیا؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا علم نہیں جو اللہ نے کسی نبی کو دیا ہو اور وہ علم اللہ نے نبی کو نہ دیا ہو، اور ہم مصطفیٰ کے علم کے وارث ہیں، ہم وارث مصطفیٰ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ابراہیم نے یہ معجزہ کیا تھا، ہم وارث ابراہیم ہیں جو یہ معجزہ کر کے بھی دکھا سکتے ہیں۔ حیدری، ہم وارث ابراہیم ہیں، ہم وارث موسیٰ ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ آپ نے بارہا، اس خاندان نے بارہا وہ کمالات دکھائے جو انبیاء دکھایا کرتے تھے، وہ معجزات دکھائے جو معجزے اللہ نے انبیاء کو عطا فرمائے۔ اللہ نے انہیں وارث علم مصطفیٰ بنایا، وارث انبیاء انہیں بنایا ہے۔ اب یہ تو مولا کے کمالات ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ مولا کے اصحاب کا بھی ذکر کیا جائے۔ مولا امام صادق آل محمد علیہ السلام کے اصحاب جو مخلص اصحاب ہیں، کثیر تعداد میں مولا کے مخلص اصحاب ہیں، مگر ان میں جو 4 اصحاب ہیں مولا کے، ان کی ایک الگ ہی پہچان ہے کہ جن کے تعلق سے مولا نے فرمایا کہ یہ 4 جو ہیں، یہ 4 صحابی ہمارے دین کے پرچم ہیں۔ مولا کے 4 صحابی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے 4 مخلص صحابی، مولا کیا فرماتے ہیں؟ یہ 4 اصحاب ہیں جن کے تعلق سے مولا نے فرمایا کہ برید بن معاویہ، لیث بن البختری جسے ابو بصیر بھی کہا جاتا ہے، اس کے بعد زرارہ بن اعین اور محمد بن مسلم، یہ 4 صحابی ہیں جن کے تعلق سے مولا فرماتے ہیں کہ دین کے 4 پرچم ہیں یہ حضرات۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو لکھنے والے ہیں مصنف، وہ فرماتے ہیں کہ ان کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر یہ حضرات نہ ہوتے تو فقہ اہل بیت مٹ جاتی۔ انہوں نے اتنی خدمت دی ہے اس وقت میں، وہ دور کتنا خطرناک تھا یہ آگے انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا۔ بریدہ بن معاویہ العجلی کندی، آپ کی کنیت جو تھی وہ ابو القاسم تھی۔ امام باقر علیہ السلام کے صحابی میں بھی یہ شمار ہے، اور مولا صادق علیہ السلام کے بھی۔ آپ نے دونوں مولاؤں کا زمانہ پایا۔ یہ پہلے ہو گئے برید بن معاویہ، دوسرے ہیں زرارہ بن اعین۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سب سے زیادہ نمایاں حیثیت کے مالک تھے، یہاں تک کہ آپ نے فیض بن مختار سے فرمایا تھا کہ زرارہ نہ ہوتے تو میرے پدر بزرگوار کی حدیثیں ختم ہو جاتی۔ کس قدر انہوں نے مولا کی بارگاہ میں خدمت کی ہوگی۔ مولا فرماتے کہ اگر زرارہ نہ ہوتا تو میرے پدر بزرگوار کی حدیثیں ختم ہو جاتی۔ یونس بن عمار نے امام صادق علیہ السلام کے سامنے زرارہ کے حوالے سے امام باقر کی ایک حدیث نقل کی تو آپ نے فرمایا کہ زرارہ نے نقل کی ہے تو یقیناً صحیح ہوگی۔ یعنی ایک شخص نے زرارہ کے حوالے سے مولا جعفر صادق علیہ السلام کی سامنے ایک حدیث آپ کے والد بزرگوار کی پڑھی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر اس نے کہی ہے تو یقیناً یہ ہوگا۔
اتنی آپ دیکھیں. اور آپ کا مقام یہ تھا کہ مولا کے جو اور خدام تھے وہ کہتے تھے کہ ہم زرارہ کے سامنے بالکل چھوٹے بچے نظر آتے تھے علم کے معاملے میں. طفل مکتب کہتے ہیں, طفل مکتب, ہم مکتب کے بچے نظر آتے تھے. طفل کہتے ہیں بچوں کو. ہم علم کے معاملے میں زرارہ کے سامنے طفل مکتب نظر آتے تھے. یہ مولا کے دوسرے صحابی. اب یہاں پہ تیسرے صحابی جنہیں ابو بصیر کہا جاتا ہے. اکثر روایتیں مولا سے جو ہم سنتے ہیں مجالسوں میں وہ ابو بصیر سے ہی زیادہ تر وہ چیزیں پہنچائی گئی ہے. لیث بن البختری, آپ کے تعلق سے کیا لکھا ہے دیکھیں کہ ابو بصیر کے نام سے مشہور ہے, اور ان کا شمار بھی ان نیک کردار افراد میں ہوتا ہے جنہیں جنت کی بشارت دی گئی اور جنہیں اصحاب اجماع میں شمار کیا جاتا ہے. ان کی روایات کی صحت پر علماء کا اتفاق ہے, یعنی کہ آپ سے جو بات مل گئی سمجھے کہ وہ یقیناً امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائی ہے. اس طرح علماء تشیع کا اتفاق ہے آپ پر, ابو بصیر پر. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ابو بصیر کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم علبہ بن درہ الاسدی کے وقت آخر موجود تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. میں نے عرض کی کہ انہوں نے بتایا تھا کہ آپ نے ان کے بارے میں جنت کی ضمانت لی ہے. مولا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, یہ بات سچ ہے. تو ابو بصیر کہتے ہیں کہ وہ گریا کرنے لگے. ابو بصیر نے جب یہ بات کہی اس کے بعد وہ رونے لگے, گریا کرنے لگے. مولا نے فرمایا کیا بات ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے ابو بصیر؟ تو انہوں نے عرض کی مولا میری ضمانت بھی لے لیجئے, میری بخشش کی ضمانت بھی. آپ نے فرمایا کہ تیری بخشش کی ضمانت میں لیتا ہوں, تیری بخشش کی ضمانت میں لیتا ہوں. اور آپ نے فرمایا کہ صرف تو نہیں, ہماری محبت میں جتنے بھی صاحب کردار ہوں گے سب کی بخشش کی ضمانت صادق آل محمد لیتا ہے. جعفر صادق ان کی ضمانت لیتا ہے جو ہماری محبت میں صاحب کردار ہے, جو مخلص ہم سے محبت رکھتے ہیں, جو ہم سے والہانہ محبت رکھتے ہیں. اور چوتھے ہیں محمد بن مسلم الثقفی الکوفی. اب یہ ہیں بزرگان اصحاب, امام باقر و صادق میں سے تھے. یہ مولا باقر اور مولا صادق کے بزرگ اصحاب میں سے تھے. ان کی روایات کی صحت پر علماء کا اجماع اور اتفاق ہے. یہ چار اصحاب کا ذکر کرنا میں نے اسی لیے ضروری سمجھا تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے اپنی زندگی میں مولا کی تعلیمات کو آگے پہنچانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی. یہ چیزیں ہم تک آسانی سے نہیں پہنچی, یہ بڑی مشکل سے ہم تک یہ چیز پہنچی ہے. اس کے بعد فرماتے کہ عبداللہ بن ابی یعفور نے امام صادق سے دریافت کیا کہ اگر آپ تک رسائی ممکن نہ ہو تو احکام دین کو کس سے اخذ کیا جائے. یعنی عبداللہ بن ابی یعفور کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ تک کسی وجہ سے, کیونکہ جانتے تھے کہ ماحول اتنا خراب ہے, مولا تک پہنچنا آسان نہیں ہے, تو مولا اگر کسی وجہ سے ہم آپ تک نہ پہنچ سکے تو ہم پھر کس سے مسئلہ پوچھیں, احکام دین کس سے اخذ کیا جائے؟ فرمایا کہ محمد بن مسلم سے. اس میں کیا خرابی ہے, وہ تو میرے پدر بزرگوار کے نزدیک بھی محترم تھے. امام صادق نے فرمایا کہ محمد بن مسلم سے پوچھ لیا کرو کیونکہ وہ تو ہمارے والد محترم امام باقر علیہ السلام کے نزدیک بھی بہت ہی محترم تھے. اس کے بعد اب دیکھیں ابو حنیفہ صاحب کی ایک جھلک یہاں پہ کہ وہ کیسا آپ کا جو ہے رہنا کرنا تھا. محمد بن مسلم کا بیان ہے کہ ایک رات ایک عورت نے میرے دروازے پہ دستک دی, دق الباب کیا, دستک دی, اور یہ مسئلہ دریافت کیا کہ اگر عورت مر جائے اور شکم میں بچہ, پیٹ میں بچہ زندہ ہو تو کیا کیا جائے. تو محمد بن مسلم کہتے ہیں اب انہوں نے اپنی ذاتی کوئی بات نہیں کہی, انہوں نے مولا کی حدیث سنائی اور آپ نے فرمایا کہ میں نے امام باقر علیہ السلام کو اس سلسلے میں یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر بچہ شکم میں زندہ ہو اور ماں مر جائے تو پیٹ کو چاک کر کے بچہ باہر نکال لیا جائے. اس کے بعد محمد بن مسلم کہتے ہیں مگر میں ایک گوشہ نشین انسان ہوں,
تجھے میرا پتہ کس نے دیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ مسئلہ ابو حنیفہ کے سامنے آیا تھا. انہوں نے جواب دیا کہ نہیں مجھے نہیں معلوم آپ کے، اور اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. ابو حنیفہ نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں. پھر محمد بن مسلم کہتے دوسرے دن میں مسجد میں گیا تو مسجد میں زور و شور سے اس مسئلے کا چرچا ہو رہا تھا، اور ابو حنیفہ صاحب اس مسئلے کو اپنے نام سے بیان کر رہے تھے کہ یہ مسئلہ میں نے حل کر دیا. تو محمد بن مسلم کے آپ نے جا کے اشارہ کیا، جناب میں مسجد میں موجود ہوں، میں جس مسئلے کا حل تم اپنے نام سے بتا رہے ہو ذرا اس طرف بھی غور فرما لے، میں موجود ہوں. تو ابو حنیفہ کہتا ہے یار ایک لمحہ تو زندہ رہنے دیا کرو. یہ کتاب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں ابو حنیفہ صاحب اور مولا کے ایک صحابی ہیں محمد بن علی بن نعمان کوفی. محمد بن علی بن نعمان کوفی، ابو جعفر کنیت تھی آپ کی، اور کوفے میں طاق المحامل میں دکان رکھتے ہوئے اس لیے مومن ان کو مومن طاق کے لقب سے پہچانتے تھے، مشہور تھے. اور دشمن ان کی حاضر جوابی سے عاجز آ کر انہیں شیطان طاق کہا کرتے تھے. یہ اتنے حاضر جواب تھے کہ جس کی کوئی سیما نہیں، اتنے حاضر جواب تھے. یعنی کسی نے اگر طنز ان کے سامنے تانا دیا تو تانے کا جواب تانا، اینٹ کا جواب پتھر. یہ ایسے حاضر جواب تھے. اور کیسے تھے میں آپ کو ذرا دیکھیں کہ 2-3 جھلک دکھا دوں. حضرت ابو حنیفہ صاحب نے ابو جعفر سے کہا طنزن، رجعت کا مذاق اڑاتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابو جعفر مجھے 500 اشرفی ادھار دے، میں تجھے رجعت میں لوٹا دوں گا، رجعت میں لوٹا دوں گا. اب یہاں پہ مذاق اڑاتے ہوئے انہوں نے طنزن یہ بات کہی. ابو جعفر نے کہا کہ نہیں، پہلے مجھے تو یہ ثابت کر، یہ ضمانت لے آ کہ رجعت کے دور میں تو ہوگا بھی یا نہیں. اگر بندر کی شکل میں تو آ گیا پھر میں کس سے اپنی قیمت وصول کروں گا؟ اگر بندر کی شکل میں تو آ گیا تو میں اپنی قیمت کس سے وصول کروں گا؟ مولا صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد ابو حنیفہ صاحب گئے کن کے پاس؟ ابو جعفر کے پاس. وہ جا کے کہنے لگے کہ نعوذ باللہ انہوں نے یہ بات، دیکھیں کتاب کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں، اور صرف یہ میں نہیں بلکہ ان کے تعلق سے اہل سنت کے محدثین نے کیا کہا، میں وہ بھی ایک جھلک صرف آپ کو دکھاؤں گا. انہوں نے تو 4 ہاتھ آگے بات لکھی ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے نعوذ باللہ مولا کی شہادت کے بعد کہی کہ اب تو تمہارا امام مر چکا ہے نا. تو اب دیکھیں ابو جعفر کتنے حاضر جواب تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ہاں بھائی، تمہارے امام کو تو اللہ نے قیامت تک مہلت دے رکھی ہے، تمہیں کیا فکر. یہ کون تھا؟ شیطان. وہ کہتے ہیں کہ تمہارا جو رہبر ہے اسے تو اللہ نے قیامت تک کی مہلت دے رکھی، تو تمہیں کیا فکر ہے، تم اپنا کام کرو. اتنے حاضر جواب تھے. اس کے بعد دیکھیں ایک یہ آخری، وہ فرماتے تھے کہ ایک دن ابو حنیفہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور دور سے ابو جعفر کو آتے دیکھا تو کہتا ہے کہ دیکھو شیطان آ رہا ہے. ابو جعفر جو مولا کے مخلص صحابی تھے انہیں دیکھ کے کہتا ہے کہ دیکھو وہ شیطان آ رہا ہے. اور انہوں نے بالکل کوئی دھیرے آواز میں نہیں بلکہ انہیں سنانے کے لیے کہا کہ دیکھو شیطان آ رہا ہے. اب حاضر جوابی دیکھیں. ابو جعفر نے قرآن کی ایک آیت پڑھ دی. وہ آیت یہ تھی کہ الم ترى انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، کہ ہم نے شیاطین کو کافروں کی طرف بھیجا تاکہ وہ کافروں کو بار بار اذیتیں دیتے رہے، تاکہ وہ کافروں کو بار بار عقلی تکلیفیں دیتے رہے، اذیت پہنچاتے رہے. اتنے حاضر جواب تھے. اب آپ کو میں ایک اور چیز امام مالک بن انس کے تعلق سے میں بتانا چاہتا ہوں. یہ کون ہے؟ مالکی مسلک کے امام، امام مالک بن انس. مالک بن انس ابو حنیفہ صاحب کے تعلق سے کیا رائے رکھتے تھے؟ آپ نے ایک شخص آپ کے دور میں تھا مسلم، ولید بن مسلم. ولید بن مسلم خود روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے امام مالک بن انس نے یہ سوال کیا
کہ کیا تمہارے شہروں میں ابو حنیفہ کا نام لیا جاتا ہے؟ کیا تمہارے شہروں میں ابو حنیفہ کا نام لیا جاتا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں۔ امام مالک کہنے لگے تمہارا شہر رہنے کے لائق ہی نہیں، تمہارا شہر رہنے کے لائق، تمہارے شہر میں ایسے لوگوں کا نام لیا جاتا ہے؟ اتنا اختلاف رکھتے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ بخاری اور مسلم کی جو استاد ہے، کون؟ ابن ابی شیبہ، جن کی کتاب ہے المصنف، اور آپ ہی کے نام سے مشہور ہے مصنف ابن ابی شیبہ، جس میں آپ نے ابو حنیفہ کے رد میں باتیں لکھی ہے، کئی باتیں۔ اور وہ کیا تھی؟ سب سے پہلے آپ باپ کا نام سن لیں، باقی اگر چاہے تو وہ آپ کو گوگل پہ بھی یہ PDF مل جائے گی، رد ابو حنیفہ۔ امام بخاری اور امام مسلم کے جو استاذ ہیں ابن ابی شیبہ، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا صرف خاص ابو حنیفہ کے رد میں، رد ابو حنیفہ۔ اور کیا لکھا ہے کہ ابو حنیفہ جو ہے وہ سنت رسول کے خلاف فتوے دیا کرتا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بخاری مسلم کے استاذ کہہ رہے ہیں، بخاری مسلم کے استاذ کہہ رہے ہیں کہ یہ سنت رسول کے خلاف فتوے دیتا ہے۔ اب آخری حوالہ ابو حنیفہ صاحب کے تعلق سے، ایک مرتبہ مولا صادق علیہ السلام اپنے ہاتھ میں عصا لیے چل رہے تھے، عصا، آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، تو مولا کو ہاتھ میں عصا لیے ہوئے جاتے دیکھا تو ابو حنیفہ صاحب رک گئے، کہنے لگے کہ مولا آپ تو جوان ہیں اور جوان ہوتے ہوئے عصا لے کے پھر رہے ہیں، عصا تو بزرگوں کا سہارا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں جوان ہوں تو کیا ہوا، ضروری نہیں ہے کہ بزرگ کے ہاتھ میں ہی عصا ہو، اور میں نے تو اس لیے یہ عصا ہاتھ میں رکھا ہے کہ عصا ہاتھ میں رکھنا سنت رسول ہے، عصا ہاتھ میں رکھنا، ڈنڈا ہاتھ میں رکھنا سنت رسول ہے۔ اور مولا نے اگلی بات یہ فرمائی کہ صرف سنت رسول تک ہی نہیں بلکہ یہ وہ عصا ہے جو رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا، یہ وہ عصا ہے۔ جیسے ہی یہ بات سنی تو ابو حنیفہ مولا کی طرف دوڑے، اور دوڑ کے انہوں نے عصا پکڑ کے چوم لیا۔ مولا نے فرمایا او جناب کیا کر رہے ہیں؟ ابو حنیفہ صاحب سے مولا نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں عصا چوم رہا ہوں۔ کیوں چوم رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ یہ رسول اللہ کا عصا ہے۔ مولا نے ایک لمبی سانس لی، مولا نے ایک ٹھنڈی سانس لی، اور آپ نے فرمایا کہ واہ ابو حنیفہ کیا بات ہے تیری، یہ عصا جو لکڑی کا ہے، جسے 1 صدی ہونے کو ہے، اور تو اسے اس لیے چوم رہا ہے کہ یہ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں تھا، اس سے بہتر تو میرے ہاتھوں کو بوسہ کیوں نہیں دیتا؟ اس میں خون رسول دوڑ رہا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تو میرے ہاتھوں کو بوسہ دے، اس میں خون رسول دوڑ رہا ہے۔ میں خون رسول ہوں، میرے ہاتھوں کو بوسہ کیوں نہیں دیتا؟ میرے ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہیے۔ اب دیکھیں، اب ایک گفتگو کا رخ تھوڑا بدل رہا ہے۔ اسماعیل بخاری صاحب جو ہیں یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، امام بخاری صاحب بخاری شریف کے لکھنے والے کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن ان کی بے ایمانی اور اہل بیت سے بغض انتہا ہے، اہل بیت سے بغض کی انتہا، یعنی کوئی حد نہیں۔ انہیں اہل بیت سے اتنا بغض کیوں تھا وہ ہم نہیں جانتے، اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے آپ بخاری کی تعریف سن لیں کہ اہل سنت میں امام بخاری کی اس تصنیف کو، اس کتاب کو کیا رتبہ دیا گیا۔ یہاں پہ قواعد التحدیث کتاب کا نام ہے، اس میں لکھا ہے کہ بخاری قرآن کی ہمسر ہے، بخاری شریف جو ہے وہ قرآن کی ہمسر کتاب ہے، اس کے برابر میں، یعنی اہل سنت کے علماء نے یہاں تک بھی اسے مقام دیا ہوا ہے۔ اگر زمانہ طاعون میں بیماری، پلیگ، زمانہ طاعون میں اس کی تلاوت کی جائے تو وبا کا اثر نہ ہو سکے گا، اور اگر کسی خاص غرض سے پڑھی جائے، یعنی کسی مقصد حاصل کرنے کے لیے، دعا قبول کرنے کے لیے،
تو کہتے ہیں کہ مدعا حاصل ہوگا، بخاری پڑھنی چاہیے۔ مصیبت میں پڑھی جائے تو نجات حاصل ہوگی، کشتی میں پڑھی جائے تو خوف ہلاکت سے اطمینان و سکون نصیب ہوگا۔ اتنا مقام ہے۔ اب اس بخاری کے اندر ایسے ایسے افراد سے روایتیں لی گئی کہ جو کھلم کھلے اہل بیت کے دشمن تھے، ضعیف ترین راوی، مولا کے دشمنوں سے بھی اس کتاب میں روایت لی گئی، اور اس روایت کو صحیح کہا گیا، حسن کا درجہ دیا گیا۔ اور سب سے بڑی بے ایمانی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ سب سے بڑی بے ایمانی کہ جس کتاب میں مولا کے دشمنوں سے بھی روایتیں لی گئی، اس کتاب میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت بھی نہیں لی گئی۔ بخاری کی بے ایمانی دیکھو۔ ہماری ذاتی کسی سے دشمنی نہیں، لیکن اتنی بات ہم صاف بتا دینا چاہتے ہیں اس منبر رسول سے کہ جو اہل بیت کا نہیں پھر وہ ہمارا نہیں، جو اہل بیت کا نہ ہوا وہ امت کا کیا بھلا کرے گا، وہ امت کو کیا ہدایت دے گا جو اہل بیت سے ہدایت نہیں لیتا۔ ایک روایت بھی اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نہیں لی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ جو مشہور زمانہ حدیث جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، کون سی حدیث؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ حدیث کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جس نے یہ نہ سنی ہو، جس کے 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ اصحاب راوی ہوں، 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ اصحاب راوی ہوں۔ یہ حدیث کو بخاری صاحب نے کتاب میں جگہ ہی نہیں دی۔ مروان سے روایت ہے، مروان جیسا خبیث قسم کا، نیچ قسم کا انسان، اس سے روایت ہے بخاری میں، لیکن فرزند رسول سے روایت نہیں۔ یہاں پہ بہت سارے نام ہیں، اگر میں ان ناموں کو پڑھنے بھی لگا تو 20-25 منٹ ویسے ہی گزر جائے گی۔ بس میں ایک تبرکن میں آپ کو بتا دوں کہ کس قسم کے لعین انسان سے بخاری صاحب نے روایت نقل کی ہوئی ہے۔ ایک مردود تھا عمران بن حسان، یہ جو ہے ہجری 84 میں مرا، اور یہ کھلم کھلا دشمن علی تھا۔ اتنا کھلا دشمن تھا مولا علی کا کہ وہ جو ملعون تھا عبد الرحمن ابن ملجم، جس نے مولا کو ضرب لگائی، جس نے مولا پہ وار کیا، اس ابن ملجم کے تعلق سے یہ کیا کہتا ہے عمران بن حسان؟ یہ کہتا ہے کہ کیا کہنا اس متقی کی ضربت کا، ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم کے جس نے مولا پہ وار کیا، یہ اس ملعون کے بارے میں کہتا ہے کہ کیا کہنا اس متقی کی ضربت کا جس کا مقصد صرف رضائے پروردگار تھا۔ استغفر اللہ۔ یہ وہ مردود تھا کہ جس نے لکھا کہ عبد الرحمن ابن ملجم کا جو مقصد تھا وہ صرف اللہ کی خوشنودی پانا تھا، اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مولا پہ وار کیا۔ نعوذ باللہ۔ اس قسم کے لانتیوں سے بخاری صاحب نے روایت لے کے اسے حسن کا درجہ دیا، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ایک روایت بھی نہیں لی۔ اس کے بعد ایک اور ابو الاحمر ہے، یہ 136 ہجری میں مرا۔ یہ وہ ہے کہ جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے مخلص صحابیوں کے تعلق سے کیا کہا؟ یہ لوگ ابو تراب کی محبت میں اس طرح گمراہ ہو گئے ہیں جس طرح یہودی گمراہ ہو گئے تھے۔ جس نے مولا کے عاشقوں کے تعلق سے ایسی بات کہی، بخاری صاحب نے اسے اپنی کتاب میں حسن کا درجہ دیا۔ جو مولا کے چاہنے والوں کو یہودیوں کی مثال سمجھتا تھا، یہودیوں کی مثل سمجھتا تھا۔ اور ایک اور جس نے حد کر دی، حزین بن عثمان، یہ 163 ہجری میں مرا۔ یہ شخص مولا علی کی دشمنی میں مشہور تھا، یہ چھپا نہیں تھا۔ اور یہ میں نے یہ جو 2-3 نام ابھی بتائے یہ مشہور تھے، یہ چھپے نہیں تھے۔ یہ شاعر تھے اور شاعریاں لکھتے تھے مولا کے خلاف کھلم کھلی۔ یہ دیکھیں کیا کہتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جس علی نے میرے آبا و اجداد کو قتل کیا، میں اسے کیوں دوست رکھ سکتا ہوں، میں اسے محبت کیسے رکھ سکتا ہوں، لہٰذا تمہیں تمہارا علی مبارک۔ اور یہ کہتا ہے کہ اسے اس کا معاویہ مبارک۔ اس قسم کے لوگوں کو
بخاری صاحب نے اپنی کتاب میں صحیح کا درجہ دیا. یہ ہیں بخاری صاحب، اسماعیل بخاری صاحب، جن کی مشہور ترین کتاب، جسے میں نے شروع میں اس لیے اس بخاری کی تعریف آپ کے سامنے پیش کی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنے بڑے بے ایمان تھے یہ لوگ. اس کتاب کو قرآن کے بعد سب سے افضل ترین مانا جاتا ہے کہ جس میں دشمنان علی سے روایتیں لی گئی. بہت سارے نام ہیں، میں انہیں لینا ہی نہیں چاہتا، اگر میں نام لینے کو آ گیا 15-20 منٹ ایسے ہی گزر جائے گی. اب مولا امام صادق علیہ السلام آپ فرزند رسول ہیں، وارث علم رسول ہیں. جو چیز اس گھرانے سے ملے گی وہ کہیں اور سے ملنا ناممکن ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کا وارث انہیں بنایا ہے. قرآن کا علم جاننا چاہتے ہو اہل بیت سے لو، حدیث کی صحیح جانکاری چاہتے ہو اہل بیت سے لو. لیکن ان جناب نے اہل بیت سے کچھ بھی لینا پسند ہی نہیں کیا. جہاں من کن تو مولا کے 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ اصحاب گواہ ہو، وہ روایت کو، اس حدیث کو جناب اپنی کتاب میں جگہ ہی نہیں دیتے. بغض کی انتہا سمجھ سکتے ہو کہ انہیں کس حد تک اہل بیت سے بغض ہوگا. انہوں نے جھوٹوں، مکاروں، مردودوں، لانتیوں، خناسوں، خبیثوں سے، اہل بیت کے دشمنوں تک سے روایت لے کے ان روایتوں کو حسن کا درجہ دیا. لیکن امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت لینا، ایک حدیث لینا انہیں گوارا نہ ہوا. یہی امام جعفر صادق علیہ السلام کے جنہوں نے کئی حکومتوں کو بدلتے دیکھا، کئی حکومتوں کے ظلم آپ نے برداشت کیے. 10 حاکم بنو امیہ کے آپ کے زمانے میں تھے، 2 حاکم بنو عباس کے آپ کے زمانے میں تھے. میں گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں، بہت زیادہ وقت میں نے آپ کا لے لیا. 10 وہ کون سے بنو امیہ کے نام؟ 2 بنو عباس کے تھے، ان کے بھی نام: عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، عمر بن عبد العزیز، یزید بن عبد الملک، حشام بن عبد الملک، ولید بن یزید بن عبد الملک، ابراہیم بن ولید بن عبد الملک، مروان الحمار. اور یہ 2 جو ہیں وہ بنو عباس کے تھے. عباس صفا، ابو العباس صفا، یہ پہلا بنو عباس کا تھا حاکم، اور دوسرا تھا منصور دوانقی. یہ بنو عباس کے 2 تھے. ابو العباس صفا، اسے صفا اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس نے اتنا خون خرابہ کیا، اتنا خون خرابہ کیا کہ اس کے گھوڑے کے جو گھٹنے وہ خون میں ڈوب چکے تھے. اتنا خون اس نے بہایا. بنو امیہ کو بھی اس نے اتنا مارا، بنو امیہ کو صاف کیا، اور پھر یہ اقتدار پہ آیا، حکومت پہ آیا. ابو العباس صفا زیادہ عرصہ نہیں رہا یہ، اس کے بعد یہ بھی چلا گیا، واصل جہنم ہوا. کیونکہ یہ جب تک حکومت ان کے ہاتھوں نہیں آئی تھی، انہوں نے اہل بیت کے ہاتھوں پہ بیعت کر رکھی تھی. یہ بھی کتاب کا حوالہ اگر کوئی چاہے تو حاصل کر سکتا. جب تک حکومت ان کے ہاتھوں میں نہیں تھی، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے تھے. ظاہراً جیسے ہی حکومت، اقتدار ان کے ہاتھوں آیا، بادشاہت کا نشہ سر چڑھا، انہوں نے اہل بیت کی بیعت کو توڑ دیا اور اہل بیت پہ ظلم ڈھانے لگ گئے. یہ مرا، یہ واصل جہنم ہوا. اس کے بعد اب آیا منصور دوانقی. اس کی خباثت، اس کا ظلم اس حد تک ہے کہ بندہ اگر پڑھ لے، سن لے تو روح کانپ جائے. سادات کے خون کا اتنا پیاسا تھا یہ، اتنا پیاسا. منصور دوانقی لانتی کے دور میں حسنی سادات کو سب سے زیادہ شہید کیا گیا. حسنی سادات کو، حسینی سادات بھی شہید کیے گئے، لیکن حسنی سادات کو سب سے زیادہ، اور سادات کے چاہنے والوں کو. اس منصور خناس کے لیے کسی کو قتل کرنا اتنا آسان تھا کہ اس کے لیے صرف اتنی وجہ مل جائے کہ یا وہ سید ہے یا شیعہ، بس بات ختم. کسی کو قتل کرنے کے لیے اتنا کافی تھا اس کے لیے کہ یا وہ سید ہو یا وہ شیعہ ہو، وہ مار دیتا تھا. اور آسانی سے نہیں. آپ حیران ہو جائیں گے، تاریخ میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہے کتاب کے اندر. سادات کو زندہ دیواروں میں چنوا دیتا تھا، سادات کے چاہنے والوں کو بھی. سادات کو زندان میں قید کر کے نہ انہیں کھانا دیا جاتا تھا، نہ انہیں پانی.
اور یہ پڑھتے ہوئے بھی مجھے کچھ جو ہے زبان میری ہکلا رہی ہے کہ کس قسم سے اس نے اہل بیت پہ ظلم کیا. سادات کو، سادات کے چاہنے والوں کو قید کر کے نہ کھانا پینا انہیں پہنچایا جاتا تھا کہ جتنا انہیں چاہیے، اور پھر جب ان میں کوئی بھوک پیاس، اندر پتہ نہیں چلتا تھا، اندھیرا اتنا خطرناک وہ زندان تھا کہ جس میں سادات اور سادات کے چاہنے والوں کو قید کرنے کے بعد اندر قیدیوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ دن ہے یا رات. سادات نے وقت نماز کے لیے ایک روٹ بنا لیا تھا قرآن کا کہ ہم یہاں سے یہاں تک قرآن پڑھیں گے تو اب وقت نماز ہو جائے گا. 5 حصوں میں قرآن کی تلاوتوں کو تقسیم کر دیا تھا سادات نے، اور اسی قرآن کی تلاوت کی وجہ سے آپ کو وقت کا پتہ چلتا تھا کہ آج ہم نے قرآن یہاں سے یہاں تک پڑھا، لہٰذا اتنا وقت گزر چکا تو اب اس نماز کا ٹائم ہے، اب اس نماز کا ٹائم ہے. جب وہاں پہ کوئی مر جاتا، اندر کسی کی روح نکل جاتی، کوئی مر جاتا تو اندر سے اس کی لاش نہیں نکالی جاتی تھی. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم سے ظلم ہوا تھا. منصور اتنا دجال قسم کا انسان تھا، اتنا خناس قسم کا انسان. اگر کوئی مر جاتا قید خانے میں، اس کی لاش تک کو باہر نہ نکالا جاتا. سیدوں کو اس نے دیوار کے پایوں میں دبوا دیا تھا. اس قسم کا ظالم یہ خناس تھا منصور. اس کے ظلم کی داستان بہت لمبی. آپ چاہے جس فقہ کی، آپ چاہے جس مسلک کی کتاب اٹھا لیں. بنو امیہ سے بڑھ کے بنو عباس نے اہل بیت پہ ظلم کیے. انہوں نے کسی قسم کا رحم نہیں رکھا اہل بیت پہ. سادات کو چنوا دیا انہوں نے، دیواروں میں زندہ جو ہے دیوار کے پایوں میں دفن کروا دیا، دبوا دیا. اس قسم سے ظلم ہوئے اہل بیت پہ، سادات پہ، سادات کے چاہنے والوں پہ. یہ تھا منصور. یہ صرف اس کے ظلم کی میں نے آپ کو جھلک دکھائی، یہ کتنا بڑا ظالم تھا. میں ایک بس روایت اسی کتاب سے جو میں نے آپ کو ابھی حقائق بتائے ہیں ان کی، کہ جب بنو امیہ کی سلطنت کا خاتمہ ہوا تو بنو عباس کی حکومت کا دور چلا. یہ لوگ بنو امیہ سے بھی زیادہ سادات کے دشمن ثابت ہوئے. ان کے زمانے میں تو سادات پر وہ تباہی آئی کہ ان کے بیان سے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس سلسلہ عباسی کا دوسرا بادشاہ منصور عباسی ہوا. خدا کی پناہ اس کے ظلم کا کیا ٹھکانہ ہے. 1000 سیدوں کو اس ظالم نے قتل کرایا، ان کے خون کے گاروں سے دیوار کی تعمیر کرائی. یہی نہیں بلکہ بہت سے بے گناہوں کو زندہ دیواروں میں چنوا دیا، بلکہ دیواروں کی بنیادوں میں دبوا دیا. قید خانوں میں سڑا کر مارا. اس کے زمانے میں شیعہ یا سید کا شبہ ہونا ہی اس کے قتل کے لیے کافی تھا. صرف شک ہو جاتا تھا کہ یا یہ سید ہے یا یہ شیعہ، یا صرف شک ہو جاتا تھا، منصور انہیں مروا دیتا تھا. اور سب سے زیادہ تباہی اس ظالم کے دور سلطنت میں حسنی سادات پر آئی. سب سے زیادہ اس وقت حسنی سادات نے مصائب سہے. اس کے بعد سادات نے خروج بھی کیا، پھر سادات کو جو ہے شہید کر دیا گیا. اور وہ جنہوں نے حسنی سید میں خروج کیا تھا، نفس زکیہ، ان کا سر مبارک کاٹ کے 4 سال تک چوک پہ لٹکایا گیا. 4 سال تک. آپ کے والد، آپ بھی قید خانے میں تھے. جب آپ کا سر مبارک کاٹ کر آپ کے سامنے جب پیش کیا گیا، جوان بیٹے کا سر کاٹ کر، کٹا ہوا سر جب باپ کے سامنے لایا گیا تو والد محترم عبادت الہی میں مصروف تھے. آپ نے نماز مکمل کی. نماز مکمل کرنے کے بعد جو آپ نے بیٹے کا چہرہ دیکھا، بیٹے کا چہرہ دیکھ کے آپ نے کیا فرمایا کہ واہ میرا لال واہ، اللہ کی بارگاہ میں تو نے مجھے سرخرو کر دیا. اس خاندان نے بہت مصائب سہے ہیں، ظلم کی انتہا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام پر وہ مصائب ڈھائے. کئی مرتبہ آپ کو شہید کرنے کی، آپ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی.
2 مرتبہ تاریخ میں 2 مرتبہ امام علیہ السلام کا گھر جلایا گیا، 2 مرتبہ۔ مصائب کی طرف اور گفتگو سمیٹ رہا ہوں میں۔ 2 مرتبہ امام کا گھر جلایا گیا، امام صادق علیہ السلام کا۔ جب آپ کے گھر کو آگ لگی نا تو آپ کے چاہنے والے، آپ کے محب، آپ کے شیعہ، گھر میں جو آگ لگی تھی، رات کے وقت آگ لگائی گئی، آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ پردے میں، آپ کی جو مستورات تھی وہ پردے میں باہر آ گئی اور آپ کے سامنے گھر کو بجھایا جا رہا تھا۔ مولا صادق علیہ السلام دیوار سے ٹیک لگا کے زار و قطار رو رہے تھے، دیوار سے ٹیک لگا کے میرے مولا زار و قطار رو رہے تھے، زار و قطار رو رہے تھے۔ ایک صحابی نے دلاسا دینے کے لیے عرض کی، مولا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے شام غریبہ یاد آ گئی، مجھے غریبوں کی شام، کربلا والوں کی شام یاد آ گئی۔ آج میرے گھر پہ آگ لگی ہے، میری بیٹیاں سلامت ہیں، میری بیٹیوں کے پردے سلامت ہیں، میری بیٹیاں خیریت سے باہر ہیں، حفاظت میں ہیں۔ میں یاد کر رہا ہوں کہ جب کربلا میں سیدوں کے خیموں کو آگ لگائی گئی، میری پھپھیاں سیدانیاں کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں جاتی، کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں جاتی۔ کوئی دلاسا دینے والا نہ تھا، کوئی دلاسا دینے والا نہ تھا میرے مولا کو، سیدانیوں کو، مولا سجاد کو کوئی دلاسا دینے والا نہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے شام غریبہ یاد آ گئی۔ 65 سال کی عمر مبارک تھی آپ کی۔ مولا کی جب شہادت ہوئی آپ کی عمر مبارک 65 سال کی تھی۔ شہادت صادق آل محمد میں مصائب حسین بھی ہے، مصائب علی اکبر بھی ہے۔ کیسے مصائب علی اکبر کیسے؟ جب میرے مولا شہید ہوئے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 20 سال کے جوان ہیں، 20 سال کے جوان۔ دیکھیں جب بزرگ باپ کا جنازہ اٹھتا ہے، جب جنازہ بزرگ باپ کا اٹھتا ہے تو جوان کے کاندھوں پہ باپ کا جنازہ آتا ہے۔ مولا آپ کی جب شہادت ہوئی، میں نے عالم تصور میں مولا سے پوچھا، مولا آپ کی شہادت ہوئی ہے، آپ کا کاندھا اٹھانے کے لیے آپ کا کریل جوان موسیٰ کاظم موجود ہے، مولا کربلا کی طرف رخ کیجئے۔ جب باپ کا جنازہ اٹھتا ہے بزرگ باپ کا تو جوان جنازہ اٹھاتا ہے۔ کربلا میں یہ چیز تبدیل ہو گئی تھی، کربلا میں یہ چیز بدل گئی تھی۔ 18 سال کا کریل جوان علی اکبر کا جنازہ بوڑھے حسین نے اٹھایا ہوا تھا۔ 18 سال کے حسین، 18 سال کے علی کا جنازہ ایک بزرگ باپ نے، حسین نے اٹھایا ہوا۔ ایک صحابی آیا مولا کی بارگاہ میں، عرض کی، مولا باپ کے لیے سب سے خوش ترین موقع کون سا ہے؟ باپ کے لیے سب سے اچھا موقع، خوشی کا موقع کون سا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ جب وہ بزرگی کو پہنچتا ہے اور اپنے جوان بیٹے کی طرف جب وہ دیکھتا ہے، اپنے بیٹے کی جب جوانی دیکھتا ہے، جب شباب دیکھتا ہے، تو باپ کو وہ خوشی محسوس ہوتی ہے جو کائنات کی کوئی اور شے اسے وہ خوشی محسوس نہیں کرا سکتی۔ عرض کی، مولا باپ کے لیے سب سے مشکل وقت کون سا ہے؟ باپ کے لیے سب سے مشکل وقت، راوی کہتا ہے کہ مولا نے پہلے کچھ کہا نہیں، آپ نے وہیں سے مدینے سے کربلا کی طرف رخ کیا اور آپ نے سلام پڑھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ آپ نے فرمایا کہ باپ کے لیے سب سے مشکل یہ ہوتا ہے کہ بوڑھے کے سامنے جوان کا جنازہ پڑا ہو اور بوڑھے کے کاندھے پہ جوان کا جنازہ آ جائے، بوڑھے کے کاندھے پہ جوان کا جنازہ آ جائے۔ لیکن حسین نے کبھی 6 مہینے کے اصغر کی لاش اٹھائی ہے، کبھی باپ کی شکل والے عباس کے بازوؤں کو بھی نہر سے اٹھایا ہے، کبھی اپنے بچوں کے لاشوں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا۔
یہ مصائب سے ہیں اہل بیت نے کہ قیامت تک اگر بندہ روتا رہے، بیان کرتا رہے، اشک بہاتا رہے، وہ قربانیاں جو اہل بیت نے دی ہے امت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی بقا کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے، محمد الرسول اللہ کے لیے، علی ولی اللہ کے لیے، جو قربانیاں اس خاندان نے دی ہے، ہم قیامت تک اگر مصائب پڑھتے رہیں، گریہ کرتے رہیں، تب بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ خوب ظلم ہوئے ہیں، لیکن میں شہید علامہ ناصر عباس کے اس جملے پہ اپنی اس گفتگو کو اختتام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے تھے کہ ظلم کرنے والوں نے ہزاروں ظلم کیے، مورخ نے اپنی قلم مولا علی کے خلاف چلائی، مفتی نے فتویٰ علی کے خلاف دیا، زمانہ مولا علی کے خلاف ہو گیا، لیکن علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے۔ ان کے صبر اور ان کی قربانی کی وجہ سے انہوں نے صبر کیا، زمانہ ستم کرتا رہا، یہ خاندان صبر کرتا رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامُ الْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةِ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔